امریکی ایئرپورٹ سے اترتے ہی تیمور کی آنکھوں میں وہ پرانی تکبرانہ چمک تھی۔ برسوں بعد جب وہ اپنے پرانے دوستوں کی محفل میں آ بیٹھا تو اس کا لہجہ وہی سرد اور بے نیاز تھا، اور جب دوستوں نے اس کی شادی کا پوچھا تو اس نے بیزاری سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شادی؟ ہاں ہے ایک، مگر وہ کسی کام کی نہیں، آج کل مائکے گئی ہوئی ہے، فکر نہ کرو، گھر میں ایک ملازمہ ہے جو سب سنبھال لے گی، تم بس چل کرو۔ اس نے ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑایا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کا یہ جملہ ان دیواروں کے پیچھے موجود ایک نازک سے وجود کے دل پہ کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ ڈور بیل بجتے ہی عدن نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک سادہ مگر نفیس سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسی وقار اور سلیقہ تھا کہ کہکے لگاتے تیمور کے دوست یکدم خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگے۔ جب اس نے نہایت شائستہ اور روانی سے انگریزی میں سب کو کھانے کے لیے بلایا تو کمرے کا ماحول ہی بدل گیا۔ تیمور کا ایک دوست کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے بولا، تیمور، یہ کیسی ملازمہ ہے تمہاری؟ اس کا لہجہ، اس کے بات کرنے کا انداز، یہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون جیسی لگ رہی ہے۔ تم نے اسے کہاں ڈھونڈا؟ عدن نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نظریں جھکا کے وہاں سے پلٹ گئی، مگر اس کے جانے کے بعد بھی وہ کمرہ اس کے سحر سے باہر نہ نکل سکا۔ کھانے کی میز پہ تیمور کے دوست حمزہ نے ایک گلاس اٹھایا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، یار تیمور، سچ کہوں تو ایسی پڑھی لکھی اور تمیزدار ملازمہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اگر تمہارا ارادہ بدل جائے تو مجھے بتا دینا، اس سے تو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی تیمور کے ہاتھ میں پکڑی کانٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے پلیٹ پہ زور سے ٹکرایا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے سختی سے حمزہ کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولا، اپنی زبان کو لگام دو، یہ میری ملازمہ ہے، کوئی بازار کی چیز نہیں، جب چاہا ڈیل کر لی۔ لیکن اس کے اندر کا انسان جل بھن رہا تھا۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی بیوی، جسے وہ خود دنیا کے سامنے حقیر سمجھتا تھا، اس کے دوستوں کی آنکھوں کا تارا بن رہی تھی۔ دوستوں کے رخصت ہوتے ہی تیمور نے کچن کا دروازہ زور سے دھکیلا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ غصے کی ایسی سیاہی تھی کہ عدن سہمی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ ملازمہ بن کے رہنا، تو یہ انگریزی ڈائیلاگز مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں عدن کے لیے نفرت اور حقارت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عدن نے لب بھینچ کے اس کے شفاف چہرے پہ آنسوؤں کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس نے سر جھکا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اس وقت تیمور کی انا اسے کسی بھی قسم کی دلیل سننے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس کی خاموشی، اس کی ڈھلکتی پلکیں تیمور کے غصے میں مزید اشتعال پیدا کر رہی تھیں۔ اگلی صبح کی پہلی کرن عدن کے لیے کسی نئی آزمائش کا پیغام لے کے آئی تھی۔ وہ حسب معمول تیمور کے کمرے میں داخل ہوئی، ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے خاموشی سے پردے ہٹانے لگی، مگر تیمور نے اس کی موجودگی جیسے محسوس ہی نہیں کی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین میں گم رہا، عدن کو کسی بے جان چیز کی طرح نظر انداز کر دیا۔ عدن نے ایک بار دبی ہوئی نگاہ اس پہ ڈالی، جب کوئی جواب نہ ملا تو اپنا دکھ دل میں لیے باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں اس کے قدموں کی چاپ اور تیمور کے کمرے میں چھائی ہوئی گہری سرد خاموشی ان کے درمیان بڑھتی ہوئی دیوار کی گواہی دے رہی تھی، جہاں نہ کوئی شکوہ باقی بچا تھا، نہ ہی کوئی امید۔ دوپہر کا وقت تھا جب تیمور صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی کن پٹیوں میں تیز چیڑ پھاڑ کر دینے والی لہر اٹھی۔ اس نے قلم چھوڑ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کمرے کی دیواریں اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں اور شدید پسینے سے اس کا ماتھا بھیگ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بمشکل بڑبڑایا۔ اس کے جسم کی ساری توانائی جیسے ایک لمحے میں نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ کرسی سے لڑکھڑا کے صوفے پہ نیم دراز ہو گیا، سانسیں اکھڑنے لگی۔ دنیا اسے اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر کا کوئی نظام اچانک جام ہو گیا ہو۔ کچن کے کام سے فارغ ہو کے عدن جیسے ہی لیونگ روم میں داخل ہوئی تو تیمور کی بے بسی اور اس کے چہرے پہ پھیلی نلاہٹ دیکھ کر اس کا ڈاکٹر والا وجدان ایک دم متحرک ہو گیا۔ وہ بھاگی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور انتہائی مہارت سے اس کی نبض ٹٹولی، جو انتہائی غیر متوازن تھی۔ اس کی نظریں تیمور کی آنکھوں کے ڈھیلوں اور پسینے کی نوعیت کا تجزیہ کر رہی تھیں۔ تیمور نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے دیکھ رہا تھا، مگر عدن کے لہجے میں اب ایک ملازمہ کے عاجزی نہیں بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر کا حکم تھا۔ تیمور، آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں۔
کیا تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ اپنی سانسیں گہری کرو۔ ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ وہ تیمور کی نظر میں کون ہے۔ اس کے اندر کی وہ ڈاکٹر جاگ اٹھی تھی جو زندگی بچانے کا ہنر جانتی تھی۔ تیمور نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ جھٹکا اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی انا کا تکبر تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اور یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ عدن نے سختی سے اسے واپس صوفے پہ بٹھایا اور اس کے چہرے کے سامنے پانی کا گلاس اور دوائی کی گولی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو تیمور کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ تیمور، آپ کی حالت کسی تھکن سے نہیں بلکہ اعصابی دباؤ سے بگڑ رہی ہے۔ آپ کو خود اندازہ نہیں کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ گولی لیں ورنہ آپ کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو حکم دے رہی ہوں۔ تیمور نے حیرت اور غصے سے اسے گھورنا شروع کیا۔ ڈاکٹر؟ تم ایک ان پڑھ ملازمہ ہو یا کوئی بہت بڑی اداکارہ؟ مجھے پاگل مت سمجھو، عدم نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اداکارہ ہوں تو گولی لے کر دیکھ لیں، شاید آپ کا سر درد بھی ایکٹنگ ہی ثابت ہو، ورنہ یہ درد آپ کی جان لے سکتا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب تیمور گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، عدن دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اسے دوبارہ چیک کر سکے۔ تیمور کی الماری کا ایک دراز جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا آج کسی وجہ سے تھوڑا کھلا رہ گیا۔ عدن نے تجسس سے اسے کھولا۔ اس کے اندر وہ اپنی تمام ڈگریاں، میڈیکل سرٹیفکیٹ اور فائل موجود تھیں جو تیمور نے شادی کے بعد اسے چھین لی تھی تاکہ کبھی اپنی شناخت ظاہر نہ کر سکے۔ انہیں چھوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ خود سے بڑبڑائی، تم نے سوچا تھا تیمور، میرے خوابوں کو الماری میں قید کر کے تم مجھے مار دو گے، تو تم میری شخصیت کو ملازمہ کا روپ دے کے تماشا بنانا چاہتے تھے، مگر تم نہیں جانتے کہ ایک ڈاکٹر کا جذبہ ڈگریوں میں نہیں اس کے خون میں ہوتا ہے۔ کاش تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہوتی کہ یہ ڈگریاں حاصل کرنے میں کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں۔ وہ ان کاغذات کو سینے سے لگائے کھڑی رہی۔ ماضی کی وہ یادیں جہاں اپنے ہسپتال کی راہداریوں میں سرخ کوٹ پہنے چلتی تھیں، آج اسے کسی خواب کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ صبح سویرے تیمور کی چیخ نے گھر کی خاموشی کو چیر دیا۔ وہ فرش پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک شدید جھٹکے سے مڑ گیا اور منہ سے جھاگ سے نکل رہی تھی۔ عدن جو پہلے ہی اس کمرے سے باہر الرٹ تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ فوراً تیمور کے سر کو نیچے تکیہ رکھ کے اسے ریکوری پوزیشن میں لٹا دیا۔ تیمور نے نیم باز آنکھوں سے عدن کو دیکھا۔ اس کی گرفت عدن کے بازو پہ اتنی سخت تھی کہ ناخن گوشت میں دھنس رہے تھے۔ وہ کراتے ہوئے بولا، عدن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں مر رہا ہوں، مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تیمور کی بیوی ملازمہ۔ عدن کی آنکھوں میں نمی آئی تھی مگر آواز میں فولادی عزم تھا۔ اس نے تیمور کے چہرے کو دیکھا۔ چند ہی منٹوں میں تمہارا دماغی توازن ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ میں نے کہا نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میری بات سنو اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، بس میری بات مان لو۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ایمبولینس کو کال ملائی اور اسے ہسپتال لے جانے کے لیے کمر کس لی۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی منظر بدل گیا۔ جیسے ہی عدن نے ٹیم کو ہدایت دینا شروع کی، وہاں موجود نرسز اور جونیئر ڈاکٹر اسے دیکھ کر چونک گئے۔ فوراً ادب سے راستہ چھوڑ دیا۔ ایک سینئر ڈاکٹر جو عدن کا پرانا کلیگ تھا بھاگتا ہوا آیا اور حیرت سے بولا، ڈاکٹر عدن، آپ اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا۔ ہسپتال میں آپ کی کمی آج بھی سب محسوس کرتے ہیں۔ اس نے تیمور کے اسٹریچر کو تیزی سے اندر بھیجتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی موجودگی میں ہم کسی بھی پیچیدہ کیس کو سنبھال لیں گے۔ تیمور جو نیم بے ہوشی اور شدید تکلیف کے عالم میں تھا، یہ سب سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے عدن کی طرف دیکھا جو سفید کوٹ پہنے کسی دیوی کی طرح مستعد کھڑی تھی۔ تیمور کے ذہن میں گونجا، یہ وہی عدن ہے جسے میں نے ملازمہ سمجھ کے گھر میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ تو شہر کی نامرد ترین ڈاکٹر ہے۔ اس کے غرور کا محل ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ICU کے باہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے جب تیمور کی رپورٹ عدن کے حوالے کی تو اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ رپورٹ میں درج تھا کہ تیمور ملٹیپل اسکلیروسس کی ایک نایاب اور خطرناک قسم کے شکار ہے، جس نے اس کے اعصابی نظام کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔
عدن نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ٹیم کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ یہ کیس اب میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کو اس کی میڈیکل ہسٹری تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ تیمور کے پاس وارڈ میں پہنچی تو وہ ہوش میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہرا صدمہ تھا۔ تیمور نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میں ٹھیک ہو پاؤں گا عدن، یا میں اپنی زندگی کا بقیہ حصہ اسی طرح بن کے گزاروں گا؟ عدن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تیمور، یہ بیماری مشکل ضرور ہے مگر ناقابل علاج نہیں۔ تم نے برسوں مجھے قید رکھا، لیکن اب تمہیں موت کے منہ سے نکال لاؤں گی۔ میں تمہاری ڈاکٹر بھی ہوں، تمہاری بیوی بھی، بس مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ تیمور نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے پہلی بار عدن کی عظمت کا احساس ہو رہا تھا۔ تیمور کے کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف مانیٹر کی بپ بپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عدن اس کی فائل چیک کر رہی تھی۔ تیمور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کے عدن کے سفید کوٹ کے کنارے کو تھام لیا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہ پہلے والا تکبر نہیں بلکہ کرب اور ندامت تھی۔ عدن، مجھے سزا دے دو، میں اس کا حقدار ہوں۔ میں نے تم سے تمہاری پہچان، تمہاری ڈگریاں، تمہاری خوشیاں چھین لیں۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہیں اپنی دنیا میں بس ایک ملازمہ کا درجہ دیا۔ میں کتنا بڑا احمق تھا، میں نے ایک ہیرا پا کے اسے مٹی میں چھپا دیا۔ عدن تھمی، اس نے اپنی فائل میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ نرمی سے بولی، تیمور، پچھتاوے سے وقت نہیں پلٹتا اور نہ ہی بیماری دور ہوتی ہے۔ تم نے جو کیا وہ تمہاری کم صرفی تھی، مگر جو میں کر رہی ہوں وہ میرا فرض ہے۔ اپنی شرمندگی کو خود ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرو، نہ کہ مجھے جذباتی کرنے کے لیے۔ مجھے تمہاری معافی کی نہیں، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس بیماری کو ہرا سکیں۔ تیمور نے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا۔ اسے عدن کی اس ٹھنڈی اور پیشہ ورانہ گفتگو میں اپنے کیے ہوئے ظلم کا بوجھ پہاڑ جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ عدن اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ وہ تیمور کی زندگی اور موت کے درمیان حائل مضبوط دیوار بن چکی تھی۔ وہ نہایت پروفیشنل انداز میں ہر ایک دوائی، ہر ایک انجیکشن اور فزیو تھراپی کے سیشن کو خود مانیٹر کرتی تھی۔ ایک صبح جب تیمور کو ایکسرسائز کروا رہی تھی، تیمور نے رک کے اس کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ عدن، کیا تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ میں نے تمہارے خوابوں کو کچلا، پھر بھی تم اتنی جان فشانی سے میرا علاج کر رہی ہو۔ عدن نے ایک لمحے کے لیے اپنا کام روکا۔ اس کے چہرے پہ ایک پروقار مسکراہٹ تھی۔ تیمور، ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کی شخصیت سے زیادہ اس کی زندگی اہم ہوتی ہے، اور ایک بیوی کے لیے رشتے کی نباہ میں اپنے پیشے سے غداری نہیں کر سکتی، چاہے میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جہاں تک نفرت کا تعلق ہے تو میں اس جذبے کو پال کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے دو ٹوک اور ٹھنڈے لہجے میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے ان کے درمیان جمی سرد مہری کی برف کو پگھلا کے رکھ دیا۔ تیمور نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور عین اس کے چھٹکنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے ٹھہرنے دیا۔ یہ خاموش لمحہ ان کے درمیان نئی شروعات کی نوید تھا۔ تیمور کو ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی مگر اسے اب بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک شام جب عدن کچن میں دوائی تیار کر رہی تھی، تیمور آہستہ قدموں سے وہاں پہنچا، پیچھے سے اسے چھونے کی کوشش کی۔ عدن، کیا ہم سب کچھ ایک جیسا پہلے جیسا نہیں کر سکتے؟ اب تو میں تمہاری اہمیت سمجھ چکا ہوں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ عدن نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ کے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے چہرے پہ اب بھی ایک حجاب تھا جو تیمور نے خود ہی دیوار بن کے کھڑا کیا تھا۔ تیمور، اہمیت سمجھنا اور محبت کرنا تو الگ چیزیں ہیں۔ تم آج بھی اس جگہ کھڑے ہو جہاں کل تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب تمہیں میری ضرورت ہے۔ اپنی بیماری کو اپنی عادت مت بناؤ اور مجھے بھی اپنی ضرورت کے تحت مت دیکھو۔ مجھے کچھ وقت چاہیے خود کو بھی اور اس رشتے کو بھی پرکھنے کے لیے۔ عدن نے اسے دو ٹوک جواب دیا اور ٹرائے لے کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی دوری تیمور کو یہ احساس دلا رہی تھی، عزت کھو دینا کتنا آسان ہے مگر اسے دوبارہ حاصل کرنا کتنا مشکل۔ تیمور اب ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے عدن کی ضد دیکھنے لگا تھا۔ اس کی بیماری نے اس کے غرور کے پر قطر دیے تھے۔ اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا کہ عدن کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ ہر لمحہ اسے انجانہ خوف ستاتا کہ کہیں عدن اسے چھوڑ نہ دے۔ ایک رات اچانک تیمور کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھیں اور وہ بستر پہ تڑپنے لگا۔ اس کی چیخیں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ عدن بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دے کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تیمور کے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے تسلی دینے لگی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا تیمور، میں یہاں ہوں، بس میری آنکھوں میں دیکھو، درد کو محسوس مت کرو۔
تیمور اس کی گرفت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، عدن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں اندھیروں میں کھو نہ جاؤں، مجھے مت چھوڑنا۔ عدن نے اسے اور مضبوطی سے گلے لگایا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، ہم اس جنگ کو ساتھ جیتیں گے۔ وہ دن رات ان دونوں کے درمیان سے نفرت کی دھند کو مکمل طور پہ ختم کر گئی۔ رات کے پچھلے پہر جب طوفان تھم چکا تھا، تیمور نے عدن کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھا، عدن کیا تمہیں واقعی میری ان تمام ذلتوں کے بعد بھی مجھ سے محبت ہے یا صرف تمہارے ڈاکٹر والا فرض ہے؟ عدن نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے جواب دیا، تیمور وہ جو تم مجھے ملازمہ کہا، مجھے قیدی کہا، میری ڈگریوں کو الماری میں بند کیا، ان زخموں نے مجھے توڑ دیا تھا، لیکن میرے اندر کی عورت زندہ تھی۔ میں تمہاری خدمت اسی لیے نہیں کر رہی کہ تم میرے شوہر ہو، بلکہ اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کو نئی زندگی دینا چنا ہے۔ تم اس سفر کا مشکل امتحان تھے۔ تیمور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بولا، میں نے تمہیں حقیر سمجھ کے خود کو بہت برا سمجھا، مگر آج میں چھوٹا ہو گیا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تیمور کی صحت میں نمایاں بہتری آنے لگی۔ اب وہ تیمور نہیں رہا تھا جو اپنی بیوی کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ وہ دونوں اکثر شام کے وقت بلکنی میں بیٹھتے، جہاں وہ اپنی پرانی یادوں اور مستقبل کے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ تیمور اب عدن کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مل کے چائے پیتا، کتابیں پڑھتا، ان گھنٹوں کا مداوع کرتا جو اس نے عدن سے چھین لیے تھے۔ ان کے درمیان اب نہ صرف رشتہ تھا بلکہ ایک گہرا سکون بھی تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں عدن کے لیے ملازمہ والا تکبر نہیں، بلکہ ایک ایسی عقیدت تھی جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا۔ چاندنی رات تھی، کھڑکی سے آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا کمرے میں بسی ہوئی اداسی کو مٹا رہی تھی۔ تیمور نے عدن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، عدن میں نے تمہارے خوابوں کو اس گھر کی چار دیواری میں دفن کرنے کی کوشش کی، میں نے تمہاری پہچان کو ملازمہ کے نام سے مٹایا۔ آج ان سب غلطیوں کا بوجھ مجھے زندہ درگور کر رہا ہے۔ میں صرف معافی کا طلبگار نہیں، میں اپنی تمام زیادتیوں کا مداوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مجھے انسان بننے کا موقع دو گی جس کے تم قابل ہو؟ عدن نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں بلکہ گہرا ٹھہراؤ تھا۔ تیمور معافی مانگ کے انسان بدلتا نہیں بلکہ اپنے ماضی کو تسلیم کرتا ہے۔ میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم مجھے ملازمہ کہتے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی تمہاری روح بیمار ہے۔ تم نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں تمہارے زخم بھر سکوں۔ اب جب تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم میرے دل کے قریب آؤ، اس لمحے ان کے درمیان کی تمام دیواریں گر گئی۔ تیمور نے آہستہ سے عدن کو اپنی باہوں میں سمیٹا، اور ایک ایسی قربت جس میں اب تکبر نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت اور احساس تھا۔ ان کے درمیان ایک نئی محبت کا آغاز ہو چکا تھا، وہ محبت جو آزمائشوں کی آگ سے گزر کے کندن بن چکی تھی۔ تیمور نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے سرگوشی کی، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تمہیں ملازمہ نہیں بلکہ میری دنیا کی ملکہ کہے گا۔ عدن نے اپنی آنکھیں موند لیں، اسے محسوس ہوا برسوں کی قید کے بعد آج وہ واقعی آزاد ہوئی ہے۔ وہ آزادی اسے تیمور کی محبت سے ملی تھی۔ ایک صبح جب عدن کو متلی کی شکایت ہوئی، اسے اپنی طبیعت میں کچھ مختلف محسوس ہوا تو اپنے گھر پہ ہی میڈیکل کٹ سے اپنا ٹیسٹ کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ تیمور جب کمرے میں داخل ہوا تو عدن کے چہرے پہ عجیب سی دمک نظر آئی۔ عدن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے وہ ٹیسٹ کٹ دکھائی۔ تیمور اسے دیکھ کے سکتے میں آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ جذباتی ہو کے بولا، کیا یہ سچ ہے عدن؟ کیا ہم واقعی والدین بننے والے ہیں؟ یہ تو زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا تو مجھے یہ خوشی دیتی۔ عدن نے مسکرا کے اس کے کاندھے پہ سر رکھا، یہ ہماری اس محبت کی نشانی ہے تیمور جو ہم نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کو دی ہے۔ اب اس زندگی کو ہم دونوں نے مل کر سنوارنا ہے۔ تیمور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے قدرت نے اسے معاف کر دیا ہو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دیا ہو۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ایک نہایت پیچیدہ کیس جسے دوسرے سرجنز نے ناممکن قرار دیا تھا، عدن کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے پورے اعتماد اور مہارت کے ساتھ سرجری کا آغاز کیا۔ اس کی انگلیاں کسی ماہر موسیقار کی طرح کام کر رہی تھی، گلاس اس کے پاس کھڑے۔ تیمور کی دھڑکنیں اسکرین پہ چلنے والی نبض کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب آپریشن کے کئی گھنٹوں بعد عدن نے سر اٹھایا اور کامیابی کی علامت کے طور پر سر ہلایا تو تیمور کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔
وہ صرف ایک شوہر نہیں بلکہ اپنی بیوی کی قابلیت کا معترف تھا۔ باہر نکلتے جیسے ہی عدن نے تھکن سے نڈھال مسکرائی۔ تیمور نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، ہمارا یہ ہنر صرف لوگوں کی جان نہیں بچاتا بلکہ آج اس نے ثابت کر دیا کہ تم نے ایک ایسی عظیم ہستی ہو جس کے سامنے جھکنے پہ مجھے کوئی آڑ نہیں۔ تم پر فخر ہے مجھے عدن، تم نے آج خود کو ثابت کر دیا۔ تم ایک بے مثال ڈاکٹر ہو۔ عدن نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں تیمور کے لیے وہ تمام تڑپ اور احترام موجود تھا جو کسی بھی کامیاب رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ تیمور نے اس شام کی ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا جس میں شہر کے نامور ڈاکٹرز، سماجی شخصیات اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ تقریب کے عین عروج پر تیمور اسٹیج پہ آیا، عدن کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ مائک کے سامنے لے آیا۔ مجمع خاموش تھا، سب کی نظریں ان پہ تھیں۔ تیمور نے پروقار انداز میں کہا، میں آج یہاں پہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کے نئی زندگی بخشی ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب میں نے اپنی جہالت اور انا میں اسے ایک ملازمہ سمجھ کے قید کر رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدن ایک ماہر سرجن ہے جس نے ایسی ڈاکٹر کی صلاحیتوں کا لوہا آج پورا ہسپتال مانتا ہے۔ میں نے اسے وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، لیکن آج میں فخر سے اعلان کرتا ہوں کہ عدن اب میں صرف شریک حیات نہیں بلکہ اپنے شعبے کی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ عدن کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ عدن نے پہلی بار ایک فاتح کے مسکراہٹ کے ساتھ حال میں موجود لوگوں کو دیکھا۔ یہ اعلان صرف ایک اعتراف نہیں تھا بلکہ تیمور کی طرف سے عدن کو کھویا ہوا وقار واپس لوٹانے کی ایک عملی کوشش تھی۔ گھر کا ماحول آج کچھ الگ اور پرسکون تھا، ہر طرف خوشبو اور تازگی کا احساس تھا۔ عدن نے گھر کو خوبصورتی سے سجایا تھا، آج کے دن کے لیے خاص سرپرائز تیار کیا تھا۔ تیمور کام سے واپس آیا تو اسے گھر کی سجاوٹ دیکھ کے حیرت ہوئی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچا، عدن نے اسے ایک الماری کی طرف اشارہ کیا جسے وہ پہلے بند رکھا کرتا تھا۔ عدن نے مسکراتے ہوئے کہا، تیمور، اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم نے مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن اب انہیں اپنی مرضی سے باہر نکال رہی ہوں۔ یہ صرف ڈگریاں نہیں بلکہ میرے وہ خواب ہیں جو اب حقیقت بن چکے ہیں۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت اور محبت کا ملا جلا احساس تھا۔ عدن نے چھوٹا سا تحفہ اس کی طرف بڑھایا جس میں ایک پرانی تصویر تھی جب دونوں شادی کے بعد پہلی بار ملے تھے۔ اس کے پیچھے چھوٹا سا نوٹ تھا، ان گزرتے ہوئے دکھوں کو بھول کر چلو، ایک نئی دنیا بناتے ہیں جہاں کوئی ملازمہ نہیں، صرف ایک ہم سفر ہو۔ تیمور نے اسے گلے لگاتے ہوئے سرگوشی کی، عدن، تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا۔ تم میری زندگی کا بہترین تحفہ ہو۔ اسے یہ گھر صرف دیواروں کا نہیں بلکہ ہماری محبت اور کامیابیوں کا گواہ بنے گا۔ گھر میں پہلی بار ایسی خوشیاں کھلی تھی جو ماضی کی تلخیوں کو مکمل طور پہ مٹا چکی تھی۔ کچھ دن بعد تیمور اپنے پرانے دوستوں کو گھر مدعو کیا، وہی دوست جن کے سامنے کبھی عدن کو صرف ایک ملازمہ کہہ کے متعارف کرواتا تھا۔ جب وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، عدن اپنے کلینک کے لباس میں انتہائی باوقار انداز میں وہاں آئی۔ تیمور نے فخر سے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا، دوستوں ملو میری اہلیہ عدن سے، جو نہ صرف میری زندگی کی ساتھی ہے بلکہ شہر کی ایک ماہر سرجن بھی ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی محنت اور علاج کی بدولت ہوں۔ میں نے ان کی قدر کرنے میں بہت دیر کر دی مگر اب مجھے فخر ہے کہ یہ میری بیوی ہیں۔ عدن نے ایک شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کا خیر مقدم کیا۔ اس کے لہجے میں وہ دباؤ نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کا خود اعتمادی بھرا وقار تھا۔ تیمور کے دوست یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے، جس لڑکی کو وہ ملازمہ سمجھتے تھے وہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ڈاکٹر ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ ایک دوست نے رشک سے تیمور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تیمور بھائی، سچ تو یہ ہے کہ ہم تم پہ رشک کر رہے ہیں، ایسے جیون ساتھی جس نے نہ صرف تمہاری بیماری میں تمہارا ساتھ دیا بلکہ اپنی پہچان بھی برقرار رکھی۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو، تمہیں عدن جیسی خاتون ملی۔ اس موقع پہ تیمور نے عدن کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وقار چھیننے سے نہیں بلکہ اپنی محنت اور کردار سے کمایا جاتا ہے۔ عدن کے کلینک میں مریضوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ حمل کی وجہ سے اسے جلد تھکاوٹ ہونے لگی تھی مگر اپنے فرض سے غافل نہ تھی۔ تیمور پہلے والا خود غرض شوہر نہیں بلکہ وہ ہر لمحہ عدن کے ساتھ سائے کی طرح رہتا۔
کبھی اسے وقت پہ دوائی دیتا تو کبھی کچن میں جا کے اس کے لیے گرم دودھ تیار کرتا۔ ایک شام جب عدن اپنی کرسی پہ نیم دراز تھی، تیمور نے اس کے پیر دباتے ہوئے کہا، عدن تم تھک گئی ہوگی، اب کلینک وقت کم کر دو، تم اپنی اور ہمارے آنے والے ننھے مہمان کی صحت کو داؤ پہ لگا رہی ہو، میں تمہارا کام سنبھال سکتا ہوں، تم بس آرام کرو۔ عدن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تیمور تمہارا یہ خیال رکھنا میری تھکان اتارنے کے لیے کافی ہے، تم واقعی بدل گئے ہو۔ تمہارا رویہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا۔ تیمور نے گہری سانس لی اور اپنی بیماری کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، اس بیماری نے مجھے توڑ ضرور دیا تھا، مگر اس نے مجھے سکھایا بھی بہت کچھ ہے۔ اس بیماری سے پہلے میں ایک ایسا انسان تھا جس کے نزدیک رشتے صرف حکمرانی کرنے کا نام تھے۔ آج جب اپنی صحت کو مکمل بحال دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تمہاری دعا اور صبر کا نتیجہ ہے۔ میں وہی پرانا تیمور نہیں بلکہ تمہارا وہ جیون ساتھی بننا چاہتا ہوں جو تمہیں عزت دے، تمہارے خوابوں کی حفاظت کرے اور ہمارے نئے آنے والے بچے کے لیے بہترین باپ ثابت ہو۔ تیمور کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اس کے مکمل طور پہ بدل جانے کی گواہی دے رہی تھی۔ ان کے گھر میں محبت، احترام اور نئی زندگی کی نوید کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ایک شام عدن بلکنی میں کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور نے پیچھے سے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عدن نے پیچھے مڑ کے تیمور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں گہری عقیدت اور محبت تھی۔ وہ مسکرا کے بولی، تم جانتے ہو تیمور، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص سے مجھے نفرت ہوگی ایک دن اسی کے ساتھ زندگی کے اس خوبصورت موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور یہ محبت تب بھی تھی جب تم نے مجھے قید رکھا تھا، بس اس وقت میری انا نے اسے چھپا لیا، لیکن اب میری محبت تمہاری ہر تکلیف کو اپنا لیتی ہے۔ تیمور نے اس کی پیشانی کو چوما اور جذباتی لہجے میں کہا، تم نے مجھے صرف محبت ہی نہیں بلکہ جینے کا ڈھنگ بھی سکھایا میری عدن۔ ان کے گھر میں اب چھوٹی چھوٹی نوک جھونک روز کا معمول بن چکی تھی۔ جسے کبھی تیمور عدن کو ضد کر کے دوائی پلانے کی کوشش کرتا تو عدن ڈانٹ کے کہتی، ڈاکٹر میں ہوں یا تم؟ اپنی میڈیسن خود لو، مجھے کام کرنے دو۔ تیمور اس پہ مسکرا کے کہتا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ مریضوں کا تو بہت خیال رکھتی ہیں مگر اپنی اہلیہ ہونے کا فرض بھول رہی ہیں۔ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ کا سب سے اہم مریض ہوں۔ عدن اس کی یہ بات سن کے ہنس پڑتی۔ ان کی ہلکی پھلکی لڑائی پھر پیار میں بدل جاتی۔ کبھی کبھی کھانے کے معاملے پہ بحث ہوتی تو کبھی کسی کتاب کے انتخاب پہ، مگر ان بحث کے آخر میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت کی جیت ہوتی، جس گھر کی فضا کو ہمیشہ خوشگوار رکھتی۔ ایک دن عدن کلینک پہ انتہائی نازک حالت میں مریض لایا گیا جس کی سرجری کے لیے فوراً فیصلے کی ضرورت تھی۔ ہسپتال کے عملے میں شدید گھبراہٹ تھی، عدن پہ دباؤ بڑھ رہا تھا، لیکن عین اسی وقت تیمور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے عدن کے چہرے پہ پڑنے والی پریشانی کی لکیریں دیکھ لی، فوراً اس کے قریب جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عدن، میں جانتا ہوں یہ کیس بہت پیچیدہ ہے، لیکن مجھے تمہاری مہارت پہ مکمل یقین ہے۔ تم نے مجھ جیسے لاعلاج مریض کو نئی زندگی دی ہے تو پھر بھی ایک عام سی سرجری ہے، خود پہ یقین رکھو، میں باہر موجود ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیمور کے اس بھروسے اور حوصلہ افزائی نے عدن کو ایک نئی زندگی، نئی طاقت بھر دی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی چمک آ گئی جو ایک ماہر سرجن کی پہچان تھی۔ جب عدن آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھی تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم تھی۔ تیمور کا ساتھ اسے ایک مشکل ترین موڑ پہ ڈگمگانے نہیں دے رہا تھا۔ عدن نے ثابت کر دیا کہ جب شریک حیات کا ساتھ اور بھروسہ شامل ہو تو کوئی بھی رکاوٹ ناقابل عبور نہیں ہوتی۔ تیمور اور عدن کی زندگی میں ایک ایسا سکون تھا جو صرف باہمی احترام سے پیدا ہوتا۔ تیمور اب عدن کے ہر فیصلے کو اہمیت دیتا، چاہے وہ کلینک کا کام ہو یا ذاتی زندگی کے امور۔ وہ عدن کی رائے لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ عدن بھی اب تیمور کے بدلتے ہوئے رویے کی قدر کرتی، اپنی ہر بات اسے اعتماد کے ساتھ بتاتی۔ ان کے درمیان وہ فاصلے نہیں رہے تھے جو کبھی غلط فہمیوں کی وجہ سے بنے تھے۔ ایک دوسرے کا احترام ان کی روزمرہ گفتگو کا حصہ بن چکا تھا، جہاں تیمور اسے ایک آزاد اور خود مختار خاتون کے طور پہ دیکھتا اور عدن اسے اپنے مضبوط سہارے کے طور پہ۔ ننھے مہمان کی آمد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کے ایک حصے کو بیبی کے لیے نرسری میں تبدیل کر دیا۔ ایک شام جب دونوں مل کر بچے کے کپڑے ترتیب دے رہے تھے، تیمور نے عدن کا ہاتھ تھام کر کہا، عدن، کیا تمہیں کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارا بچہ کیسا ہوگا؟
میں چاہتا ہوں وہ تمہاری طرح ذہین اور باہمت ہو اور میری طرح۔ خیر میں تو صرف تمہارے ساتھ نبھانا سیکھ رہا ہوں۔ عدن نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، ہمارا بچہ صرف ہماری محبت کی نشانی ہوگا تیمور۔ ہم اسے ایک ایسی دنیا دیں گے جہاں اپنی مرضی کے خواب دیکھ سکے گا، جہاں کوئی کسی قید نہ کرے بلکہ اسے پرواز سکھائے۔ تیمور نے پر امید لہجے میں جواب دیا، تم صحیح کہتی ہو، ہم نے اس کے لیے بہترین مستقبل بنائیں گے۔ یہ گھر اس کی ہنسی سے گونج اٹھے گا۔ ہم مل کے اس کی چھوٹی بڑی خواہشوں کا خیال رکھیں گے۔ ان کے چہرے پہ موجود مسکراہٹیں ان کے خوابوں کی تعبیر کا عکس تھیں، جہاں صرف امیدیں اور خوشیاں بسی ہوئی تھیں۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکے تھے، تیمور بلکنی میں اکیلا بیٹھا ماضی کے جھروکوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے وہ تمام دن یاد آ رہے تھے جب اس نے عدن پہ ظلم کیے، اسے ملازمہ کہہ کے پکارا، اس کی ہستی کو مٹانے کی کوشش کی۔ ان تلخ یادوں نے اس کے سینے میں ایک درد سا پیدا کر دیا اور وہ بے اختیار رو پڑا۔ عدن جب کو کمرے میں نہ پا کے وہاں آئی تو اسے یوں ٹوٹا دیکھ کر ٹھہر گئی۔ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی اس کا سر کندھے پہ رکھ لیا۔ تیمور نے سسکتے ہوئے کہا، عدن، جب میں اپنے ماضی کے اس گھٹیا پن کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود سے کراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میں نے تمہاری کتنی دل آزاری کی، تم پر کتنے ستم ڈھائے، تم مجھے اتنی آسانی سے معاف کیسے کر سکتی ہو؟ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ عدن نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور نرمی سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، تیمور، وہ تیمور مر چکا ہے جو ماضی میں قید تھا۔ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ایک نیا انسان ہے، میرا جیون ساتھی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے انہیں دھو ڈالا۔ اب تم اگر انہی پہ روتے رہو گے تو آنے والی خوشیوں کو کیسے جی پاؤ گے؟ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی۔ اب تم اپنی غلطیوں پہ نہیں بلکہ ہماری محبت پہ یقین رکھو۔ تیمور نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اس رات ماضی کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان سے ختم ہو گیا۔ ایک شام جب تیمور تھکا ہارا دفتر سے واپس آیا، صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں موند لی، عدن اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں عورت زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کے زیور یا اس کا خاندان ہوتا ہے، لیکن میرے لیے تو تم وہ اثاثہ ہو جس نے مجھے ٹوٹنے کے بعد جوڑا، مجھے وہ اعتماد دیا جس سے میں آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت موڑ ہو جہاں سے میری خوشیوں کا سفر شروع ہوا۔ تیمور نے حیرت اور محبت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے بولا، تمہارا یہ ماننا ہے کہ مجھے دنیا کا امیر تمیر شخص بنا دیتا ہے؟ عدن، میں نے تو صرف وہ راستے ہموار کیے جو خود تم نے اپنی محنت سے طے کیے۔ اصل اثاثہ تو تمہارا کردار اور تمہاری ہمت ہے۔ عدن نے مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم دونوں دوسرے کے لیے تکمیلی ہیں۔ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کے مجھے ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے۔ ان الفاظ نے تیمور کے دل میں عجیب سی طمانت بھر دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہی، کیونکہ عدن کی نظروں میں اپنی اصل قدر پا چکا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، باغیچے میں ہلکی سی خنگی اتر آئی۔ دونوں کرسیوں پہ نیم تراز تھے۔ تیمور کا ہاتھ عدن کے پیٹ پہ تھا جہاں اسے زندگی کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، عدن، کیا تمہیں لگتا ہے یہ بچہ بالکل تمہاری طرح سمجھدار اور ذہین ہوگا؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اپنی ضد میں بالکل میری طرح نہ نکلے۔ عدن ہنسی، اس کی آنکھوں میں پرسکون چمک آئی۔ اگر تمہاری طرح ضدی ہوا تو میں سنبھال لوں گی، اگر میری طرح ہوا تو تم، بس ہمیں اسے ایک ایسی فضا دینی ہے جہاں خود کو آزاد محسوس کرے۔ تیمور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ہم اسے وہی پیار دیں گے جو ہم نے اپنی زندگی کے مشکل ترین موڑ پہ پایا۔ اب کوئی ماضی کا سایہ ہمارے مستقبل پہ نہیں پڑے گا۔ اگلے ہی ہفتے خاندانی تقریب میں تیمور نے اپنے والدین اور تمام رشتہ داروں کے سامنے عدن کا ہاتھ تھاما۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، آج تک اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں غلط تھا۔ میں نے عدن کو صرف ایک ملازمہ سمجھ کے اپنی ہستی کو محدود رکھا، لیکن آج میں سب کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ عدن کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ایک بہتر انسان ہوں۔ یہ میرے گھر کی مالکہ ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے اور میری زندگی کا اصل وقار اس کی عزت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ رشتہ داروں کی خاموشیاں اور عدن کے چہرے پہ موجود وقار نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچائی کا اظہار کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ تیمور کے والدین نے پہلی بار عدن کی طرف احترام سے دیکھا اور اسے وہ مقام دیا
جس کی وہ واقعی میں حقدار تھی۔ عدن کی زندگی اب ایک کمال توازن کا نام تھی۔ صبح سویرے وہ ہسپتال اپنے مریضوں کے آپریشن کرتی، جہاں اس کی ایک پہچان ماہر سرجن کی تھی۔ شام ڈھلتے ہی وہ گھر کی دہلیز پہ اپنے شوہر اور آنے والے بچے کی منتظر مثالی بیوی کا کردار ادا کرتی۔ وہ کبھی اپنے پروفیشنل کام کو گھر پہ حاوی نہ ہونے دیتی، نہ ہی گھر کی ذمہ داریوں کو اپنی ملازمت میں رکاوٹ بننے دیتی۔ تیمور بھی اس کے اس سفر میں مکمل معاون تھا۔ وہ اکثر اسے کلینک سے پک کرنے جاتا، راستے میں اس کی کامیابیوں پہ فخر سے باتیں کرتا۔ ان کی زندگی کا سفر اب ان تلخیوں سے کوسوں دور تھا، جہاں شک اور تسلیل کا بسیرا تھا۔ اب ان کی پہچان صرف اور صرف محبت اور ایک دوسرے کے لیے اٹوٹ بھروسہ اور باہمی عزت بن چکی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن چکے تھے۔ جہاں تیمور نے اپنی انا کو عدن کے قدموں میں بچھا دیا، عدن نے اپنے صبر و تحمل سے اس انا کو پگھلا کے محبت کا امرت بنا دیا۔ ان کی دنیا میں کوئی تیسرا شخص، کوئی پرانا زخم یا کوئی اندیشہ نہیں تھا، بس ایک حسین مستقبل تھا جو ان کے آنے والے بچے اور ان کی لازوال محبت کے گرد گھوم رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں عجیب سی گہما گہمی تھی۔ عدن کی ڈلیوری کا وقت قریب تھا اور تیمور کے اعصاب اس قدر تناؤ کا شکار تھے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مسلسل ٹہلتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ عدن بخیریت ہو۔ وہ اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب عدن نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی تحفہ ہوگا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ قدرت اسے دوہری خوشی سے نوازنے والی ہے۔ عدن نے اپنی ڈاکٹر والی مہارت اور رازداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو انتہائی احتیاط سے چھپا کے رکھا تھا، تاکہ وہ تیمور کو اس دن حیران کر سکے جب وہ دنیا میں آئے۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ لیبر روم کا دروازہ کھلا، ڈاکٹرز کی ایک ٹیم باہر نکلی۔ تیمور بے تابی سے آگے بڑھا، اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ عدن ٹھیک ہے، کیا بچہ ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا سوال دوہرا پاتا، اندر سے بچے کے رونے کی باریک اور سریلی آواز آئی۔ تیمور کے چہرے پہ اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ شکرانے کے سجدے میں گرنے ہی والا تھا کہ ٹھیک ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوسری آواز اس پہلی آواز کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تیمور تھم گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ساکت کھڑا ہو کے سوچنے لگا، کیا یہ اس کا وہم ہے یا اسے دو مختلف آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ اس نے تیمور کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو تیمور صاحب، آپ دو بچوں کے باپ بن گئے ہیں، یہ جڑواں ہیں۔ تیمور کا سارا وجود ایک خوشگوار لرزش سے بھر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے یاد آیا کہ عدن نے اس سے کہا تھا کہ ہمارے بچے کے لیے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوں گے۔ وہ دوہری خوشی سے نڈھال ہو کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں کی محرومیاں اور ماضی کا سارا کرب ان دو آوازوں میں دھل گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے عدن کے کمرے میں لے جایا گیا، عدن نیم بے ہوشی اور تھکن کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ تیمور اس کے قریب گیا۔ عدن نے کمزور آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا تیمور، یہ سرپرائز تمہاری پوری زندگی کی خوشیوں کا احاطہ کر لے گا۔ یہ جڑواں بچے ہی تو ہماری اس محبت کا اصل ثمر ہیں جو ہم نے صبر اور آزمائش کے بعد پائی ہے۔ تیمور نے عدن کے ماتھے کو چوما اور اپنے جڑواں بچوں کو دیکھ کے، جو اب ایک دوسرے کے پہلو میں سکون سے سو رہے تھے، اسے ایسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس سے مل گئی ہو۔ وہ بولا، عدن، تم نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ مجھے ایک ایسی خوشی دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دو بچے، یہ صرف ہماری اولاد نہیں، یہ ہماری بدلتی ہوئی زندگی کے وہ گواہ ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد دلائیں گے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو قدرت اسے نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ عدن نے ایک بار پھر آنکھیں موند لی۔ اس کا دل اب پوری طرح پرسکون تھا۔ گھر میں اب دو بچوں کی ہنسی اور رونے کی آوازیں گونجنے والی تھی۔ یہ وہ حسین خواب تھا جو اب حقیقت بن کے ان کی گود میں سانس لے رہا تھا۔ تیمور نے ان ننھے ہاتھوں کو تھام کے عہد کیا کہ وہ ان کی زندگی میں صرف خوشیاں بھرے گا۔ یہ جڑواں بچے ان کے خاندان کو وہ محبت دیں گے جس کی کمی تیمور کو ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔
5 سال بعد گھر کے لان میں شام کا دلکش منظر تھا جہاں تیمور کرسی پہ بیٹھا اپنی کتاب پڑھنے میں مگن تھا کہ اچانک اس کے پیروں سے لپٹتے ہوئے 2 ننھے وجود نمودار ہوئے، جڑواں بچے، عدن کی بالکل کاربن کاپی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں تیمور کی اینک پکڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے انہیں پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تبھی عدن کچن سے چائے کی ٹرے لے کے باہر آئی۔ اس کے چہرے پہ وہی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اب ایک مکمل زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ تیمور نے عدن کی طرف دیکھا اور مسکرا کے سرگوشی کی۔ عدن دیکھو، ہماری دنیا کتنی مکمل ہو گئی ہے۔ عدن نے بچوں کو پیار سے گلے لگایا، تیمور کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ وہ اب ایک مکمل خوشحال اور محبت بھرے گھر کا حسین عکس تھی۔ ماضی کی وہ ساری تلخیاں اب صرف ایک دھندلا سا خواب تھیں۔ ان کے سامنے زندگی کا ایک ایسا سفر تھا جو ان کی ہنسی اور پیار سے ہمیشہ روشن رہنے والا تھا۔